ایک سورہ فاتحہ سے جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات، شہداء اسلام، علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی، مکی المدنی عربی القرشی، الرسول المسدد والمصطفى الامجد، محمود الاحمد ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، الامام المنتظر والحجت ثانی عشر، آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها ان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ درود بھیجئے محمد۔ مومنین، سورہ زلزال آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے اس سورہ وافی ہدایہ میں کہ جب زمین بڑی شدت کے ساتھ لرزنے لگے گی اور زمین کے اندر جو چھپا ہوا ہے کانا ہے اس کو زمین باہر پھینکے گی، تب انسان پوچھے گا کہ زمین تجھے کیا ہوا ہے؟ تو یہ زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلاق عالم نے، خدا نے اس زمین پر وحی کی ہے، اور روز قیامت وہ ہے کہ جب لوگ گروہ در گروہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے اعمال کو اپنے سامنے پائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس دن انسان نے جو ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر جو برائی کی گئی ہوگی اس کو بھی وہ اپنے سامنے دیکھے گا۔ تو یہ قیامت کا منظر ہے جو خداوند کریم ان آیات وافی ہدایہ میں بیان فرما رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم گروہ در گروہ لوگوں کو نکالیں گے۔ قیامت کے آغاز سے جب قیامت برپا ہوگی تو زمین لرزنے لگے گی،
پھر جتنے افراد جو روز اول سے جو زمین کے اندر گئے ہیں، زمین سب کو باہر پھینکے گی، سب دوبارہ زندہ ہو کر خدا کے حضور حاضر ہوں گے تاکہ ان کا حساب کتاب کیا جا سکے۔ اور حساب کتاب کے لیے یہ آیات کے لیے ہے کہ یہ آیات قرآن مجید کی محکم ترین آیات میں سے ہیں، کہ جہاں پر خلاق عالم نہایت استراحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو آج انسان جو کچھ بھی نیکی کرتا ہے اس کو نہ چھوٹی سمجھے نہ بڑی سمجھے، نیکی نیکی ہے، کیونکہ ہر چیز تمہاری ذرہ برابر بھی نیکی خدا کی بارگاہ میں ضائع جانے والی نہیں ہے، نیت کی منزل پر ہے، ذرہ برابر بھی نیکی ضائع۔ اور اسی طریقے سے کسی برائی کو یہ سمجھ کے نہ کرے کہ یہ تو بہت چھوٹی برائی ہے، کیونکہ وہ بھی اس کی بارگاہ میں بڑی ہے۔ اب یہاں پر چونکہ میں نے آیت واقعی ہدایہ سے مجھے آگے منزل پر عرض کرنا ہے، اب یہاں پر اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم ذرہ برابر جو کچھ بھی کیا گیا ہوگا ہم اس کو بیان کریں گے، نیکی کی گئی ہوگی اس کو بھی بیان کیا جائے گا، اگر برائی کی گئی ہوگی تو اس کو بھی ہم بیان کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں، اس کو بیان کر دیں گے تمہارے پاس۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایک بہت طویل بحث ہے، بہت مختصر، کیونکہ جب سورے کے لیے عرض کر رہا ہوں جہاں پر کہ پھر احباط کیا ہے، تکفیر کیا ہے، عفو کیا ہے اور توبہ کیا ہے، کیونکہ یہ چار چیزیں ہیں۔ احباط کسے کہتے ہیں؟ احباط اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کفر کے کچھ ایسے کلمات ادا کرے یا کیسا کچھ چیز کہے، انداز اختیار کرے کفر کے عالم میں کہ جس سے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں، جس کو کہتے ہیں آباد، جس کو قرآن مجید نے کہا حبط عمل کے نام سے بیان کیا ہے کہ ان کے اعمال ہم حبط کر لیں گے، حبط عمل کر لیں گے۔ حبط عمل کسے کہتے ہیں؟ کہ حبط عمل کی بھی چیز یہ ہے کہ کفر کیا، کوئی چیز انجام دی جس کی وجہ سے وہ عمل ضبط کر لیے گئے، جس کو حبط عمل کہا جاتا ہے۔ تو احباط کیا ہے؟ دوسری منزل کیا ہے؟ تکفیر جس کے لیے خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا، درود بھیجئے محمد و آل محمد، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ قیامت کا دن کیا ہے کہ نیکیاں کرتے رہو، کیونکہ یاد رکھو حسنات جو ہیں وہ برائیوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، نیکیاں جو ہیں بڑی بڑی نیکیاں وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو محو کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ قرآن مجید ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو ڈھانپ دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے عفو ہے، خداوند کریم کی بارگاہ میں استغفار طلب کرنا، اسی طریقے سے توبہ ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، جبکہ یہ آئے واقعی ہدایات کہہ رہی ہے کہ ہم ذرہ برابر جو چیزیں ہوں گی اس کو بیان کریں گے۔ تو یہاں پر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز بیان کی جائے گی، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ خدا کے پاس ہر چیز نوٹ ہے اور ہر چیز بیان کی جائے گی۔ مگر یہ احباط جو ہے، یہ تکفیر جو ہے، یہ توبہ جو ہے، یہ عفو جو ہے، یہ اصل میں استثناء ہے، یہ استثناء کی منزل ہے۔ استثناء کیا ہے؟ استثناء کے مقام کیا ہوا کہ سب اعمال سب موجود ہیں، لیکن آپ نے ویسی بڑی نیکی انجام دے دی جس کی وجہ سے خلاق عالم نے آپ کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا، تو اب وہ نیکی حاوی آ گئی، گناہ مٹ گئے، نیکی اوپر آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں استثناء۔ اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ انسان نے کوئی کفر کا کلمہ کر دیا، اس کی وجہ سے اس کے حسنات ضائع ہو گئے، کفر کی منزل پر آ گیا۔ یہی توبہ کی منزل ہے۔ توبہ کیا کرتی ہے؟ محو کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ تو جب چیز جس طریقے سے یہی ہے کہ جب تک انسان، جیسے میں نے کل عرض کیا، انشاءاللہ ابھی بھی عرض کروں گا، کہ جب انسان امتحان کا پرچہ دے رہا ہے تو اس کو اس وقت اختیار رہتا ہے، کچھ چیز اگر غلط کی ہے اس کو کاٹ دے، اس کو مائنس کر دے، اختیار ہے اس کو، جسے دوران پرچہ اختیار ہے کہ اس کو کاٹ دے، دوسرا لکھنا شروع کر دے۔ تو یہی چیز ہے، جب تک امتحان کی منزل پر ہے، چاہے تو بڑی نیکیوں کے ذریعے سے چھوٹے گناہوں کو معاف کر لے، چاہے تو گناہ کر کے نیکیوں کو ضائع کر دے۔ یہ اس کے استثناء کی منزل ہے۔ تو بہرحال روز قیامت
روز قیامت پر ہو. کیوں کہ میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں کہ شہزادی کے خطبے کو سمجھنے کے لیے قیامت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، کیونکہ شہزادی کا خطبہ جو بنیادی طور پر بیس کرتا ہے وہ اسی عقیدہ قیامت کے اوپر کر رہا ہے. یہی عقیدہ قیامت ہے، اس لیے علماء نے بحث کی کہ سننا ضروری ہے. تو یہ ایک تو قیامت کی منزل ہو گئی کہ ہم گروہ در گروہ لوگوں کو نکالیں گے. پھر دوسرے مقام پر اللہ کے عالم ارشاد فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے لیے پہلے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، حقیر نطفے سے، مگر یہی انسان جب بڑا ہو گیا تو اکڑنے لگا اور ہمارے مقابلے پر آ کر قسیم و مبین ہمارے مقابلے پہ آ کے ہم سے جھگڑنے لگا. تو اب یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے یہ ہمارے پاس مثالیں دیتا ہے. کس بات کی مثالیں دیتا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ مثال دیتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ ہم سے کہتا ہے کیا چیز؟ یہ انسان ہماری بارگاہ میں مثال پیش کرتا ہے، یعنی ہم نے اس کو پہلے آیت میں ارشاد ہوا کہ ہم نے اس کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، کوئی اوقات نہیں تھی، مگر جب یہ بڑا ہو گیا اس میں سرکشی آ گئی تو اب ہماری بارگاہ میں مثال پیش کرتا ہے. کیا مثال پیش کرتا ہے؟ مثال پیش کرتا ہے اور اپنی ابتدائی خلقت کو بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا ان ہڈیوں کو جو بریدہ ہو گئی ہیں، ان ہڈیوں کو جو بالکل مٹی کی سمت ہو گئی ہیں، ان کو کون زندہ کرے گا؟ تو اے حبیب کہہ دو قل یحیی الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. آپ کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلے خلقت کی منزل دی تھی، جس نے پہلے خلق کیا تھا وہی اس ذات کو زندہ کرے گا. تو یہ عقیدہ قیامت کی وجہ کیا ہوئی؟ چیز کیا ہوئی؟ یہ تھی کہ جب حضور کے پاس آس بن وائل یا امیہ بن خلف یا ابی بن خلف انہوں میں سے کوئی گیا اور جا کر اس نے ایک ہڈی کو کسی کی بہت عرصے پہلے کی کبھی کی تھی، اس ہڈی کو انسان کی نکالا اور نکال کے اس ہڈی کو لے کر غصے کے عالم میں اور خوشی کے عالم میں بھی کہ میں پیغمبر سے اس بارے میں بحث کروں گا، وہ لے کے پیغمبر کے سامنے آیا اور پیغمبر کے سامنے آنے کے بعد اس ہڈی کو مسلنے لگا کہ وہ بالکل جس کو بولتے ہیں نا بالکل مٹی بننے لگی، سوجا ہونے لگی، ختم ہونے لگی. پھر مخاطب ہو کر حضور سے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ اس بریدہ کو، اس ختم ہو جانے والی کو جو بالکل برادہ بن گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ حضور کے پاس آ کر کہنے لگا. تو اب یہاں پر قرآن کی آیت اس کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ انسان، سب سے پہلے قرآن نے مخاطب کیا کہ تم جو ہے نجس نطفے سے پیدا کیا، معمولی نطفے سے پیدا کیا، سرکشی کی منزل پر آتا ہے اور تو ہمارے سامنے مثالیں پیش کرتا ہے. کیا تو اپنی ابتدائی خلقت کو بھول گیا؟ تو ہی تھا جسے ہم نے سب سے پہلے نطفہ بنایا، نطفے کے بعد علقہ بنایا. ہر روز ہم تجھے حیات کا نیا لباس عطا کرتے ہیں، تو ہر روز ہم تجھے حیات کا نیا لباس عطا کرتے ہیں، ہر روز تجھے زندگی دیتے ہیں. کیونکہ آیت موجود ہے جب انسان سوتا ہے آدھا مردہ ہو چکا ہوتا ہے، جب صبح اٹھے خدا کا شکر ادا کرے مجھے زندگی دوبارہ ملی ہے. تو جب زندہ ہو گیا، جب چیز ہو گئی، بڑا ہو گیا، تو اب سرکشی کر رہا ہے، اپنی اس ابتدائی خلقت کو نہیں دیکھتا. اب ہمارے پاس آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس گرادے کو کون زندہ کرے گا، اس ختم ہو جانے والی مٹی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. تو اب یہاں پر آیت کہہ رہی ہے اے حبیب اس سے کہہ دیجئے کہ کیا جس نے ابتدا میں اسے خلق کیا تھا، کیا ابتدا میں جس نے بنایا تھا، کیا اس کے پاس خدا نخواستہ کوئی طاقت کی کمی ہو گئی ہے؟ کیا اس کے پاس قدرت کی کمی ہو گئی ہے؟ ہمارے پاس ہے نا، ہمارے پاس ہے. ایک زمانے میں طاقت تھی، ہم نے کوئی چیز بنا دی،
ابتدا انسان کے لیے ہے۔ طاقت تھی کوئی چیز بنا لی، اختیار تھا کوئی چیز بنا لی، قدرت بھی کوئی چیز بنا لی، علم تھا کوئی چیز بنا لی۔ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کل وہ قدرت نہ رہے، کل وہ اختیار نہ رہے، کل وہ علم نہ رہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر خدا تو وہ ہے، خدا تو وہ ہے کہ جو قیام بلکہ ہمیشہ کے لیے صفات کا حامل ہے۔ تو اس کے لیے یہ دوبارہ خلق کرنا کوئی عذاب پہ کوئی مشکل ہے؟ وہ ہمیشہ جب چاہے ان چیزوں کو خلق کر سکتا ہے۔ پھر خداوند کریم یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ابھی تو یہ مٹی موجود ہے نا، یہ مٹی موجود ہے نا، ہم اس مٹی سے خلق کریں گے۔ ارے جب تمہیں ابتدا میں خلق کیا تھا تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، عدم سے وجود میں لائے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، عدم تھا، عدم سے وجود میں لائے تھے۔ ابھی کم از کم مٹی تو موجود ہے نا۔ تو یہ اختیار قدرت ہے، یہ قدرت کا اختیار ہے کہ وہ خلق کرتا ہے، وہ خلق کرتا ہے۔ یہیں پر ایک چیز کو نوٹ کیجئے، دیکھیے جتنی چیزیں ہیں یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ خداوند کریم نے اب کہا ہم نے افاق انفس میں دیکھو یہ ہم نے نشانیاں پیدا کی ہیں۔ اب بات ہی کل بات تھی کہ کس طریقے سے یہ جب انسان ایک اعضاء ہے، مختلف مقامات پر انسان کے اعضاء بکھر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مذاہب جو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، بہت سارے مذاہب جو اپنے مردوں کو جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، ان کے پیچھے بنیاد یہی تھی کہ کل اٹھائے جائیں گے نا تو دفن ہوں گے تو اٹھائے جائیں گے، تو ان کو جلا دو، جلا کے بکھیر دو، سب جگہ پہ پھینک دو، جانوروں کو کھلا دو۔ کہاں سے خدا کا کیا کرے گا؟ تو خداوند کریم نے یہاں پر بتا رہا یہ ہمارا اختیار ہے۔ کیوں کہ ہم ہر خلقت کی خصوصیت سے آگاہ ہیں، ہم زندہ کر سکتے ہیں۔ اور اب تو دور میں دیکھیں مثال سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال موجود ہے۔ کیسے مثال موجود ہے؟ آپ ایک مٹی لیں، مٹی کے اندر آپ لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ دیں، مٹی کے اندر لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ رکھ دیں، لوہے کے چھوٹے رکھ دیں، اور دوسرا کوئی ایسا میٹل بھی، ایلومینیم کوئی ایسی چیز بھی رکھ دیں، اور آپ اس کے اوپر ایک مضبوط ایک طاقتور مغناطیس کو لے کے جائیں، میگنیٹ کو لے کے جائیں، تو آپ دیکھیں گے فقط لوہے کے ٹکڑے آ کر اس کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے، دوسرے نہیں آئیں گے۔ تو یہی چیز مثال کے طور پر بھی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ خدا کیسے ان مٹی میں جانے والے اعضاء کو جمع کرے گا۔ یہ مثال قدرت کے سامنے ہے۔ جب اس مغناطیس میں اتنی طاقت ہے کہ جس چیز کا کشش ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جس چیز کو نہیں لانا وہ وہیں رہتی ہے، تو قدرت کے کمالات کی تو کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ یہ قدرت ہے تو ہم منا رہے ہیں، ہم اختیار کی منزل پر ہے۔ تو انسان یہ عقیدہ قیامت سے انکار کیوں کرتا ہے؟ عقیدہ قیامت سے انکار کرنے والے بھی کیوں انکار کرتا ہے؟ بہت سارے ایسے گروہ موجود ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن عقیدہ قیامت کا انکار ہے۔ کیوں انکار ہے عقیدہ قیامت کا؟ اس لیے انکار ہے کہ اگر عقیدہ قیامت کا اقرار کریں گے تو جزا و سزا کا اقرار کرنا پڑے گا، عقیدہ قیامت کا اقرار کریں گے تو جنت و نار کو ماننا پڑے گا، عقیدہ قیامت کا اقرار کریں گے تو حلال و حرام کو دیکھنا پڑے گا، طیب و طاہر و نجس کو دیکھنا پڑے گا، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ لہٰذا عقیدہ قیامت سے ہی انکار ہو۔ اللہ کو مانو برائے نام، مگر عقیدہ قیامت سے انکار کر دو۔ اور انہی میں سے ایک یزید تھا، جو عقیدہ قیامت کا انکار کر رہا تھا، یعنی جو رسالت کا انکار کرتے کہ کوئی وحی نہیں آئی۔ جب وحی نہیں آئی تو پتہ چلا کچھ ہے ہی نہیں جو وعدے ہوئے ہیں۔ جب وحی کا اعتبار نہیں تو قرآن مجید کا کیا اعتبار؟ قرآن مجید کا کیا اعتبار؟ اور یاد رکھیے عقیدہ قیامت دو قسم کے، جس طریقے سے معراج کے لیے دو عقیدے ہیں۔ ایک کہتا ہے نہیں فقط روح گئی تھی معراج پر، اور عقیدہ نہیں پیغمبر جسمانی طور پر معراج ہوئی تھی، پیغمبر جسم کے طور پر بھی گئے تھے۔ اسی طریقے سے عقیدہ قیامت کے بھی دو چیز ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی روح ہے جس کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، لیکن قرآن اس آیہ وافی ہدایہ میں واضح طور پر بتا رہا ہے کہ وقت روح نہیں، ہم جسم کو اٹھائیں گے،
یہ انسان کا جسم اٹھایا جائے گا، اس کے اندر ہم روح پھونک کے اس کو سالم جسم کے طور پر پیش کریں گے. ہم یہ جسمانی میعاد ہے، فقط روحانی میعاد نہیں، کیونکہ اگر فقط روحانی میعاد ہوتی تو وہ ہڈی اگر لے کے آیا تھا پیغمبر کی خدمت میں تو پیغمبر کو یہ کہنا چاہیے تھا، بھائی تو یہ کس بات کی مثال پیش کر رہا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ روح کو زندہ کر کے لایا جائے گا. مگر پیغمبر نے یہ نہیں کہا. پیغمبر نے کہا ہاں جو پہلے خلق کرتا ہے وہ بعد میں بھی خلق کر سکتا ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں، محاورتاً کہتے ہیں کہ روح پرواز کر گئی، یعنی روح نکل گئی، جسم مردہ ہو گیا. جب تک جسم و روح میں تعلق تھا جسم صحیح تھا، ادھر روح نکل گئی، جسم مردہ ہو گیا، جسم اور روح کا تعلق ختم ہو گیا. اب قیامت کے دن اسی جسم کو اٹھایا جائے گا، روح کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. یہی منزل پر ہے، یہی روحانی منزل پر ہے. تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یہی عقیدہ قیامت ہے کہ اٹھنا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے، ہر حلال و حرام جو کچھ بھی کیا ہے اس چیز کا حساب دینا ہے، جس کی بنیاد عقیدہ قیامت ہے. اور زینب کا کیا کہنا میں نے کل پیش کیا تھا کہ حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ خطیب علیہ السلام فرماتے تھے کہ ایک خطبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا دربار میں، اس خطبے کو مکمل کیا امیر المومنین نے خطبہ شقشقیہ میں، اور اس خطبہ شقشقیہ کو مکمل کیا جناب زینب کبریٰ نے یزید کے دربار میں. یہ شان ہے شہزادی کے خطبے کی. اور کون زینب؟ وہ فصاحت و بلاغت. زینب کون؟ جسے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے. کون ہے زینب؟ عقیلہ بنی ہاشم. دیکھیے دو صفتیں ہیں، ایک عاقل ہے ایک عقیل ہے، اور عقیل سے ہی عقیلہ ہے. عاقل اسے کہتے ہیں جس میں کبھی عقل ہو کبھی عقل نہ ہو، کبھی عقل کی باتیں کرے کبھی عقل زائل ہو جائے. جیسے غرور کی وجہ سے کہا جاتا ہے انسان پر جب غرور آتا ہے انسان کی عقل ضائع ہو جاتی ہے. تو کبھی صاحب عقل ہو اور کبھی صاحب عقل نہ ہو، عقل ضائع ہو جائے. مگر عاقل اسے کہتے ہیں، مگر عقیل اسے کہتے ہیں جو ہر وقت صاحب عقل ہو. اس سے مراد عقیلہ کی منزل ہے، عقیلہ جو ہر وقت اسی عقل کی منزل پر ہے. اسی لیے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے جناب زینب کبریٰ کو. اور جو جناب سیدہ کا خطبہ ہے، خطبہ لمحہ، خطبہ فدق، اس کی سب سے پہلی راوی خود جناب زینب ہے. جناب زینب نے 5.5 سال کا سن ہے. کتنا سن ہے جناب زینب کا؟ 5 سال کا سن ہے. اس سن میں اپنی ماں کے خطبے کو جناب زینب نے یاد کیا تھا، حفظ تھا جناب زینب کو. اور عبداللہ ابن عباس نے جناب زینب سے روایت کی ہے اس خطبے کی، جناب زینب سے روایت کی ہے خطبہ فدق کی. یہ ہے زینب. اور کون زینب؟ وہ زینب کہ اگر زینب نہ ہو تو دین کی حفاظت کا وعدہ پورا نہیں ہوتا. یاد رکھیے، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دین مکمل ہوا ہے غدیر کے دن، تکمیل دین غدیر پہ مکمل ہوئی ہے، لیکن دین کی حفاظت کا وعدہ پورا ہوا ہے کربلا میں. حسین ابن علی نے قربانیاں دے کے دین کو محفوظ کر لیا ہے. تو جہاں اس قربانی میں حسین ابن علی کا حصہ ہے وہاں پر برابر حصہ زینب کبریٰ کا ہے. اگر زینب نہ ہو، حدیث عشق دو بابس کر لاؤ دمش یک حسین نقل کر و دیگر زینب. یہ زینب نے نقل کی ہے حدیث عشق کو، یہ زینب نے نقل کیا ہے منزل کو، یہ زینب کبریٰ. اور کون زینب؟ یہاں پر آپ ذرا غور کیجئے کہ شہزادی نے جو خطبہ دیا ہے وہ خطبے کا ماحول کیا ہے، کس ماحول میں شہزادی نے خطبہ دیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ شہزادی رسن بستہ ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے،
اور وہ بی بی جو اپنی نظروں کے سامنے اپنے چہیتوں کے لاشیں دیکھ چکی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ کہاں خطبہ دے رہے ہیں زینب. یہ خطبہ دینے والی کی منزل ہے. اور دوسرے دربار ہے جہاں حالات موافق نہیں ہے، خوف ہے، رعب ہے، زبردستی ہے، اور زبان نکالنے پہ ہو سکتا ہے کاٹ دی جائے، گلا ختم کر دیا جائے. ایسا غضب کا ماحول ہے. مگر اس کے اندر جو جناب زینب نے فصاحت و بلاغت کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، وہ فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں پر آپ نے ہر چیز کو آشکار کر کے بیان کر دیا ہے. اور بار بار اس خطبے میں قرآنی آیات سے شہزادی نے استدلال کرتے ہوئے بتایا کہ قرآن جن کے گھر میں اترا ہے وہ ہمارا گھر ہے. ہم بتا رہے ہیں تفسیر قرآن کسے کہا جاتا ہے، تفسیر قرآن کی منزل کیا ہے. اور چوتھی چیز یہ، وہ یزید جیسے جابر کے پاس جہاں زبان سے الفاظ کا نکل جانا قتل کی راہ ہوتی تھی، اس دربار میں یزید کے اور یزید کے آباء و اجداد کے پورے کردار کو شہزادی نے اس طریقے سے بیان کیا کہ بعد میں کسی کو شائبہ تک نہ رہے. مکمل کردار کو شہزادی نے بیان کیا. حضرت کے مکمل کردار کی تصویر شہزادی نے پیش کر دی. اور یہ ماحول کیسا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا یہاں پر ایلیٹ موجود تھے، یہاں پر اشرفا کی موجود تھی، سفیر ہیں، وزیر ہیں، تمام لوگ موجود ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جو اس وقت یزید کے سفیر تھے سب موجود تھے. اپنے جاہو حشم کے لیے بلایا تھا. اس شہزادی کے خطبے کے لیے فقط پیغام دمشق و شام تک نہیں رہا، شہزادی نے یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچا دیا. اور اس خطبے کے بعد تاریخ گواہ ہے، لوگوں میں ہیجان پیدا ہو گیا. لوگ سوچنے لگے یہ واقعہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے. بار بار آ کر لوگ سوال کرتے تھے یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے. ہیجان پیدا ہوا، جواب دینا پڑتا تھا کہ یہ واقعہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے. اس سے تاریخ بنی ہے. آج جو آپ کو شیعت نظر آ رہی ہے ہر جگہ پر، یہ شہزادی کا احسان ہے. شہزادی نے جو ذہنوں سے، جو بنی امیہ کا ذہنوں پر جو ایک تصور بٹھا دیا تھا اہل بیت کی دشمنی کا، اہل بیت کے اعمال کا، اس کو شہزادی نے صاف کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ شہزادی مخاطب تو یزید سے تھیں، مگر شہزادی کی نظریں اپنے بھائی کے سر بریدہ پر تھیں. نظریں بھائی کے کٹے ہوئے سر پہ تھیں. مخاطب یزید تھا، نظریں حسین کے کٹے ہوئے سر پر تھیں. جب اس طریقے سے نظریں ہوں تو وہ حال کیا ہے، لوگ وہاں پر رو بھی رہے ہیں اور شہزادی بیان کر رہی ہیں. اور شہزادی نے بتا دیا کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو تو پردے میں رکھتا ہے اور نبی کی آل بے مخنہ و چادر کے لائی گئی ہے. تو یہ شہزادی نے خطبہ دے کر بتایا ہے کہ عظمت کیا ہے. اور سب سے پہلے کل جس آئے وافی ہدایہ کی میں نے تلاوت کی تھی، جس کو شہزادی نے بیان کیا ہے، وہاں پر ایک پیغام دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا. شہزادی نے آیت کی تلاوت کی، ارشاد فرمایا درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. کافر یہاں پر کفر جو ہے وہ ہر قسم کے انکار اور سرکشی کے معاملے میں ہے. کافر یہ گمان نہ کریں، یہ خیال نہ کریں انما نملی لہم خیر لانفسہم. نملی ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے، دربار یزید میں شہزادی کہہ رہی ہیں. کافر انکار کرنے والے گمان نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے یہ مہلت ان کے فائدے کے لیے ہے، یا یہ مہلت کا مقصد یہ ہے کہ خدا ان سے راضی ہے. یہ گمان نہیں کرنا، خبردار، یہ گمان نہ کرنا کہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا انما نملی لہم لیزدادوا اثما. ہم یہ اس لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہ کامل طور پر پہنچ جائیں،
ان کی سرکشی مکمل ہو جائے تاکہ ہم انہیں سزا کی منزل پر لا سکیں۔ اور یہیں پر ہی رک کے ایک پیغام مومنین کے لیے کہ آج اگر میں گناہ کر رہا ہوں اور گناہ کے باوجود خدا رزق عطا کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ خدا راضی ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ خدا راضی ہے۔ نظر رکھیے اپنے گناہوں پر، نظر رکھیے اپنے اعمال پر، یہ نہ سمجھیے گا کہ خدا راضی ہے۔ یہ مہلت ہوا کرتی ہے، اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا، قیامت تک کے لیے وہ وقت لکھا ہے محدثین نے کہ اس سے بہتر جملہ نہیں ہو سکتا۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، ناکام ہے وہ شخص، نامراد ہے وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ناکام ہے وہ شخص، نامراد ہے وہ شخص جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو۔ کیونکہ یاد رکھو، انسان کبھی ایک منزل پر ٹھہرتا نہیں ہے، یا تو ترقی کی طرف جا رہا ہے یا تنزلی کی طرف جا رہا ہے، یا تو بڑھ رہے ہو یا گھٹ رہے ہو، دونوں میں سے ایک بات ہے، ایک مقام پہ نہیں رہتا۔ تو کل بہتر ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے بہتر ہونا چاہیے، اخلاقیات کی منزل ہو، عبادات کی منزل ہو، گناہوں کو چھوڑنے کی منزل ہو، اطاعت الہی کی منزل ہو، ہر لحاظ سے بہتر ہونا چاہیے آج تمہارا تمہارے کل سے، اور تمہارا آنے والا کل تمہارے آج سے بہتر ہونا چاہیے۔ پھر مولا سے پوچھا، مولا اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو روزانہ اپنا احتساب نہ کرے، روزانہ اپنا احتساب نہ کرے۔ یہ احتساب کیا ہے؟ یہ احتساب کیا ہے؟ ہونے سے پہلے یوں کرے کہ میں نے کیا کیا انجام دیا تھا، میں نے کیا کیا چیزیں کی تھی، میں نے کیا کیا اعمال کیے تھے، اور غور کرنے کے بعد اس سے جہاں پر گناہ کیے ان سے خدا کی مغفرت طلب کرے، توبہ کرے، اور آئندہ کرنے کی منزل پر آئے۔ یہ اطاعت کیے تو شکر ادا کرے۔ یہ ہے کہ آج کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ یوں ہی انسان بہتری کی منزل کی طرف جاتا رہتا ہے، یوں ہی انسان بہتری کی منزل پر جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور آپ لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرنا، میرے مولا کا فصیح و بلیغ جملہ ہے جس کی عہد کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی ارشاد فرمایا، خداوند کریم یہ زبان اتنا بڑا جانور ہے کہ اسے 32 دانتوں کے بیچ میں خدا نے رکھا ہے، اور تجھ نے اسے آزاد کر دیا ہے، جس کو جو چاہے بولتا ہے، جس کو جو چاہے کہتا ہے، اس زبان سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، علیہ دیتا ہے، بری چیزیں کرتا ہے۔ خدا نے تو اس کی حفاظت کے لیے دانتوں کے بیچ میں رکھا تھا، اسے تو نے آزاد کر دیا ہے۔ یاد رکھو، 18 گناہان کبیرہ ہے جو اس زبان سے انجام دیے جاتے ہیں، اور 100 سے زیادہ گناہان صغیرہ ہیں جو اس زبان سے انجام دیے جاتے ہیں۔ تو چیز انسان بہتری کی کوشش کرے، اصلاح کی کوشش کرے۔ یہ جو مہلت ملی ہے، ہمیں بھی مہلت ہے۔ مہلت کیا ہے؟ زندگی مہلت ہے موت سے پہلے، کہ اپنے اعمال کو دیکھ لو، اعمال کو دیکھ لو، بہتری کی گنجائش موجود ہے، کل بہتری کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو بس مومنین، یہ پیغام مجھے دینا تھا شہزادی کے صدقے میں۔ شہزادی نے فرمایا کہ مہلت کو یہ نہ سمجھ کہ خدا تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے ابن طلقہ، کیا یہی انصاف ہے؟ ابن طلقہ کیا ہے؟ یہ طلقہ آزاد کردہ، تصور کیجئے یزید کا دربار ہے، شہزادی کہہ رہی ہیں اے ابن طلقہ، اے آزاد کردہ کی اولاد۔ آزاد کردہ کون سا منظر ہے؟ شہزادی فتح مکہ پہ لے کے چلی گئی کہ جب اللہ کے رسول نے اسی یزید کے اجداد کو، یہی یزید کے اجداد تھے
جو ساری زندگی پیغمبر کو اذیت دیتے رہے، ساری زندگی پیغمبر کی مخالفت کرتے رہے، لیکن یہ رحمت للعالمین تھے۔ یہ رحمت للعالمین نے پیغمبر نے ایک موقع دیا اور ارشاد فرمایا انتم الطلقاء، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو شہزادی دربار میں کہہ رہی ہیں اے آزاد کردہ کی اولاد، ابن طلقاء۔ اسی کو مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں لکھا، اور یہ کہہ کے لکھا کہ یزید کو کم از کم اس چیز کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ اسی یزید کے مجرم اجداد کے ساتھ، دادا کے ساتھ اسی حسین کے نانا نے کیا سلوک کیا تھا، اور اسی رسول کے نواسے کے ساتھ یہ یزید کیا سلوک کر رہا ہے۔ وہ معصوم رسول نے مجرم آبا و اجداد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور یہ مجرم ان معصوموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ تو شہزادی ارشاد فرماتی ہیں اے ابن طلقاء، کیا یہی انصاف ہے کہ تیری عورتیں اور کنیزیں تو پردے میں رہیں اور رسول کی ناموس دیار بدیار پھرایا جائے، شہروں میں پھرایا جائے، ان کی ہتک کی جائے، ان کے سروں سے چادریں اتار لی جائیں، اور دور قریب شریف ذلیل سب ان کے چہروں کی طرف نگاہ کریں؟ پھر یہاں پر شہزادی نے دوسرا جملہ کہا، مگر ہاں اے جگر خورا کی اولاد، یہ ہمت ہے کسی کے دربار میں بیٹھ کے شہزادی ہے یہ، اے جگر خورا کی اولاد۔ کون جگر خورا؟ جنگ احد یاد دلا دی، جب اسی یزید کی تھی نا، جناب حمزہ کی لاش پر جب پہنچی تھی، جناب حمزہ کے پر جب پہنچی تھی تو اس نے چاک کیا تھا، جناب حمزہ کا جگر نکال کے چبانا چاہتی تھی، اس وقت کے بعد سے اسے جگر خورا کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے شاید فرمایا اے جگر خورا کی اولاد، مگر تجھ سے کسی ہمدردی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے، کیونکہ تیرے دل میں ہمارے لیے بغض بھرا ہوا ہے، ہمارے لیے تو تیرا دل ہمارے بغض سے بھرا ہوا ہے، دل کے اندر تو ہم سے بغض رکھتا ہے، اور تو اپنی ذلیل حرکت، تو اپنے بڑے کردار کا یہ کہہ کر اپنے اجداد کو کہہ رہا ہے بڑی حرکت کے بعد کہ کاش وہ زندہ ہوتے، کاش وہ جن سے پہلے کہہ چکا، کاش اجداد زندہ ہوتے اہل بدر تو دیکھتے میں نے کیا سلوک کیا ہے۔ تو کہا اپنی کردار کی نازیبا حرکت کے ساتھ، اپنی رقیق حرکت کے ساتھ تو اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتا ہے کہ وہ ہوتے تو آج دیکھتے کہ کیا سلوک کیا ہے، اور تو اس عظیم گناہ کو حقیر شمار کرتا ہے اور ان کو یاد کرتا ہے کہ وہ ہوتے تو آج تیرے لیے دعا کرتے کہ تو خوش ہو جا، خوش ہو جاتے تیرے کافر اجداد کہ تو نے ابا عبداللہ جنت کے سردار کے دانتوں پر چھڑی مارتا ہے، جنت کے سردار کے دانتوں پر چھڑی مارتا ہے، اور تو نے وہ ہے کہ جس نے زخم کو ناسور کر دیا، اس سلسلے کو منقطع کر دیا، پسر رسول، رسول کے بیٹے جو آل عبد المطلب کا شرف تھا، جو زمین پر روشن ستارہ تھا، اس کو تو نے قتل کر دیا، اور اپنے آبا و اجداد سے یہ کہتا ہے کہ وہ خوش ہے۔ یاد رکھ ان قریب تو ان سے ملحق ہونے والا ہے، ان قریب انہی کافر اجداد سے تو ملحق ہونے والا ہے، اور جب وہاں جا کے تو بہت پچھتائے گا، کہ آزادی پیشن گوئی کر رہی ہے، تو بہت پچھتائے گا، تو بہت پچھتائے گا، اور کہے گا کاش میرا ہاتھ چھل ہو گیا ہوتا، کاش میں زبان سے ان جملوں کو ادا نہیں کرتا، کاش میں یہ بات نہیں کرتا۔ اور پھر مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہی ہیں اے اللہ
اے اللہ تو اس نامراد یزید سے ہمارا بدلہ لینے والا ہے، اور ہمارا حق جو مارا گیا تو لے گا، اور جو ہمارے شہیدوں پر جو ظلم و ستم ہوا ہے اس پر تیرا عذاب نازل ہوگا۔ پھر فرماتی ہیں اے یزید تو نے حسین کا خون نہیں کیا ہے، بلکہ تو نے اپنے گوشت و پوست کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ کل تو اس حالت میں اللہ کے رسول کا سامنا کرے گا کہ تیرے کاندھوں پر گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ تو نے ان کی اولاد کو قتل کیا ہوگا، تو نے ان کی ناموس کو اسیر کیا ہوگا، ان کو ذلیل و رسوا کر کے پھرایا ہوگا۔ تو نے کل اس بوجھ کے ساتھ اللہ کے رسول سے ملاقات کرے گا۔ اور اس کے بعد شہزادی ارشاد فرماتی ہیں کہ خدا کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے، خداوند کریم ہمیں حکومت بھی عطا کرے گا، حق کی منزل بھی خدا عطا کرے گا۔ یہ خدا کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے، اور خدا ان قریب ہماری متفرق جو ہیں ہم اس کو جمعیت میں بدل دے گا۔ یہ شہزادی بشارت دے رہی ہیں، آگاہی دے رہی ہیں آنے والے وقت کے لیے، جناب مختار کے انقام کے لیے۔ قریب ہمارے تفریقات جو ہیں اس سے جمعیت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد شہزادی کہتی ہے تو عزت و ذلت کی بات کرتا ہے، تو نے قرآن کو نہ تو سمجھا ہے نہ پڑھا ہے، بلکہ قرآن کو فقط استہزاء کے لیے استعمال کرتا ہے، مذاق اڑانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یزید نے کہا تھا نا، سورہ آل عمران کی آیت پڑھی تھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ آیت پڑھی تھی کہ عزیز ہمیں خدا نے عزت دی اور ذلیل کیا۔ تو شہزادی کہتی ہے یہ عزت و ذلت کا معیار کیا ہے؟ میں تجھے بتاتی ہوں معیار کیا ہے۔ خداوند کریم فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں، کشتگان راہ خدا مردہ ہیں، گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مردہ ہیں۔ کیا کیفیت ہے ذرا سوچئے تو صحیح، یعنی وہ جہاں پر سر سے جسم کا تعلق ہی نہیں ہے، سر سے جسم کا قرآن کیا کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو چلتے پھرتے ہیں باتیں کرتے ہیں، قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ کون ہے یہ؟ تفسیر جا کے دیکھ لیں، کون ہے یہ کہ جو خدا کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، خدا کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ قرآن ان چلتے پھرتے انسانوں کے لیے کہہ رہا ہے یہ لاشیں ہیں، زندہ نہیں ہے۔ اور وہ شہداء جن کے سر تن سے جدا ہو گئے ہیں، جسم اور کوئی ارتباط نہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہے ان کو مردہ نہ سمجھو، یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں۔ اور زندگی کا ثبوت کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ رزق اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی حیات ہے۔ تو آپ بتاتی ہیں یہ بتا عزت شہداء کی ہے یا مارنے والے کی ہے؟ یہ کی منزل ہے، کس کی عزت ہے؟ کون صاحب عزت ہے؟ کچھ تو خون میں جو مل جانے والے صاحب عزت ہے یا وہ دوسرا صاحب عزت ہے؟ اور جہاں پر عقیب منزل شہزادی نے پیشن گوئیاں فرمائی۔ دیکھیں پیشن گوئی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اس وقت دیکھا نہیں جاتا، آنے والا زمانہ بتاتا ہے کہ پیشن گوئی کیا تھی، صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ شہزادی نے پہلی پیشن گوئی فرمائی اور ارشاد فرمایا اے یزید تو ہمارے ذکر کو مٹانا چاہتا ہے، یہ ذکر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس ذکر کو بقا ہے۔ یہ پہلی پیشن گوئی شہزادی کی، یہ ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ دوسری چیز کہ تو وحی سے انکار کرتا ہے، تو اس کے حق ہونے سے انکار۔ اس نے کہا تھا نا کہ ڈھونگ تھا، نہ وحی آئی تھی نہ نبوت تھی۔ یہ ایسی اشعار ہیں جن کو تمام نے نقل کیا، طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا کہ یزید نے یہ کہا۔ تو کہتے تو وحی سے انکار کرتا ہے، تو دیکھنا یہ محمد الرسول اللہ کی صدا قیامت تک گونجتی رہے گی، تو اس پر بوزہ تجھے، یہ صدا ہمیشہ گونجتی رہے گی۔
شہزادی کی پیشن گوئی، تیسری پیشن گوئی. اور یزید تو چاہتا ہے کہ حکومت کے ذریعے سے، جاہ و جلال کے ذریعے سے ہمارے برابر آ جائے، ہمارا اسٹیٹس لے لے. خدا کی قسم تو ناکام ہے اور ناکام ہی رہے گا، ہمیشہ ناکام رہے گا. اور شہزادی کی آخری پیشن گوئی، شہزادی نے فرمایا اے یزید، تو نے فرزند زہرا کو، رسول کے نواسے کو قتل کر کے وہ بدنما داغ اپنے چہرے پر لگایا ہے کہ قیامت تک تو ذلت کی علامت بن جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زیادہ، ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زیادہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زیادہ. غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی. نام قیامت تک اس غرور کو خاک میں ملا دیا، قیامت تک یزید کے غرور کو خاک میں ملا دیا. اور کس طریقے سے خاک میں ملا دیا؟ میرے دوست ہیں ڈاکٹر علامہ سخاوت حسین صاحب، وہ بیان کرتے ہیں، شام کا واقعہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ شام میں، ظاہر بات ہے کہ وہاں پر مومنین کی زیارت نصیب ہوئی، ابھی بھی زیادہ تر ادھر کے ہی لوگ افراق میں موجود ہیں، لیکن یزید کا نام کیسے ذلت کی علامت بنا ہے. تو وہاں پر کہتے ہیں میں ایک دکان پر گیا اور میں نے جب چیز خریدنے لگی تو میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا کہ تم تو آل یزید سے ہو، یزید کی اولاد سے ہو. وہ نے یہ بات سننی تھی، وہ شخص وہاں پر سامان رکھ کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا. کہا ہوں تو میں اولاد یزید سے شاید، لیکن میں اس کے لعنت بھیج کر آتا ہوں، آئندہ یہ بات نہیں کہنا. یہ اس کی اولاد کا منزل ہے. اس طریقے سے یزید کے نام کو ذلت کی علامت بنا دیا شہزادی نے. اگر یہی شہزادی ہے، یہی شہزادی ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. مومنین ایک اعلان سماعت فرمائیے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے 7 پروگرام میں بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین مولانا سید نصرت عباس بخاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، جن کا بیداری کے نام سے ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ 7 دن پہلا پروگرام 22 اپریل کو شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام کے میں منعقد ہوگا، اور اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ ہے. تو آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں، اور یقیناً بہت ایک اچھا موقع مل رہا ہے آپ کو اتنے بڑے خطیب کو سننے کا. تو ان سے استفادہ کریں اور خداوند کریم آپ لوگوں کی عبادت کو قبول فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس ارباب ازا، یہ ہے زینب یزید کے دربار میں. اور کون زینب؟ جان فدا زینب پر. حق کی قسم، جو جناب زینب کی منزل ہے وہ کسی اور کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی. زینب کو کہا جاتا ہے ام المصائب. یہ اولین و آخرین میں کسی کو نہیں ملا. ام المصائب زینب. کون زینب؟ کون زینب؟ کہ جب متوکل کے زمانے میں یہ دستور اس نے کر دیا تھا کہ جب 2 لوگ زیارت کے لیے جاتے تھے، ایک کی گردن قلم کر دی جاتی تھی، ایک کو جانے دیا جاتا تھا. یہ تو احسان ہے کس طریقے سے آپ ذکر حسین کر رہے ہیں. لوگوں نے کیسے مولا کا ذکر کیا ہے. تو ایک ضعیفہ عورت تھی، اس کا ایک جوان بیٹا تھا. ضعیفہ عورت نے کہا بیٹا پتہ نہیں زندگی کے کتنے دن رہ گئے ہیں، مجھے مولا کی زیارت کرا دے بیٹا. بیٹا چلا. جب پل بغداد پر پہنچے کہا تمہیں پتہ ہے یہاں کا طریقہ کیا ہے؟
کہ دو میں سے ایک کو جانے دیتے ہیں، دو میں سے ایک کو جانے دیتے ہیں۔ وہ ضعیفہ آگے بڑھی، میرا سر قلم سے قلم کر دے۔ بیٹے نے کہا، جوان بیٹے نے، نہیں ماں آپ کی خواہش تھی نا ماں، میں مرنے کو تیار ہوں، میری گردن قلم کر دو۔ میری ماں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کر لے، ماں زیارت کر لے۔ بیٹے کی گردن قلم کر دی گئی۔ ماں بے کسی کے عالم میں، بے کسی کے عالم میں، خدا کسی ماں کو اولاد کا صدمہ نہیں دے، اولاد کا صدمہ نہیں دے۔ بے کسی کے عالم میں، بے کسی کے عالم میں جب یہ روضہ سید الشہداء پر پہنچی ہے، وہ عالم بیٹے کی یاد آئی، غش کھا کے گر گئی، غش کھا کے گر گئی۔ خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا بی بی آئی ہیں، ایک بی بی آئی ہیں اور فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ اے بی بی، اے بی بی، تو نے میرے بیٹے کی زیارت کے لیے اپنے جوان کو قربان کر دیا، قربان کر دیا، لیکن تیرے دل پہ صدمہ ہے، تیرے دل پہ صدمہ ہے۔ یہاں پر جناب سیدہ کہتی ہے کیونکہ اولاد کا صدمہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، یہ تو فقط زینب کا حق ہے، یہ تو فقط زینب کا حق ہے۔ کون زینب؟ جب بچوں کے لاشیں آئے، اونو محمد کے لاشیں آئے، زینب نے دیکھا دو بچوں کی لاشیں آ گئے ہیں۔ شہزادی نے شکر کا سجدہ ادا کیا اور شہزادی کے لب پر ایک ہی خواہش تھی، لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے، سب قتل ہوں پر تو میرے بھائی کو بچا لے۔ خداوندہ فاطمہ کی کمائی بچ جائے، رسول کا نواسہ بچ جائے۔ شکر کا سجدہ ادا کیا۔ فقط ایک مقام نہیں ہے، فقط ایک مقام نہیں ہے۔ زینب نہیں روئی بچوں کو، یہاں تک کہ جب زندان سے رہائی مل چکی، زندان سے رہائی مل چکی، سرہائے شہداء آنا شروع ہوئے، ایک ایک سر آیا، ایک ایک بی بی آگے بڑھی۔ علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ آگے بڑھی، قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی، ایک چھوٹا سا سر آیا، کس منہ سے کہوں ام رباب، کیا دل پہ گزری ہوگی، بے کس ماں آگے بڑھی، سر کو لیا۔ عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، ایک سر ایسا آیا، ایک سر ایسا آیا۔ اب تک تمام بیویاں اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے اپنے وارثوں کو رو رہی تھی، مگر اب جو یہ سر آیا، سب بیویوں نے سروں کو رکھا، کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین کا سر۔ مگر ایسے میں دو سر ایسے تھے، دو سر ایسے تھے، کوئی رونے والا نہ تھا، رونے والا نہ تھا۔ شام کی عورتوں نے پوچھا، بیبیوں کیا یہ بچے لاوارث ہیں؟ ان کے لاوارث ہیں، ان کی ماں مر گئی ہے، ماں مر گئی ہے۔ کہا ایسا نہ کہنا، یہ زینب کے بچے، زینب بھائی کا ماتم کر رہی ہے۔ ہمارا سلام ہو اس بیوی پر، کسی منزل پر بچوں کا ماتم نہیں کیا شہزادی نے، ہمیشہ بھائی کا ماتم کرتی رہی۔ مگر ارباب عزا جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے پہنچ چکا، کئی دن گزر گئے، ایک دن جناب عبداللہ ابن جعفر طیار میرے بیمار امام کے پاس آئے اور کہا کر کہا، شہزادے ہماری طرف سے اپنی پھوپھی سے کہہ دیجئے عبداللہ مشتاق ہے۔ شہزادی اپنے گھر تشریف لائیں۔ مولا نے کہا میں پہنچوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ پھوپھی کے پاس آئے، زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹا ابھی تو بہن جی بھر کے بھائی کا ماتم نہ کر سکی، زینب حسین کو نہ رو سکی۔ کہا پھوپھی اماں ہم نے وعدہ کیا ہے۔ ارباب عزا زینب چلی، جب میری شہزادی پہنچی ہیں عبداللہ موجود نہ تھے، عبداللہ موجود نہ تھے، شہزادی زمین پر بیٹھ گئی،
زمین پر بیٹھ گئی۔ زینب کی وہ حالت تھی، عبداللہ نے نہ پہچانا۔ عبداللہ آئے، کیا دیکھا؟ ایک بی بی کمر خمیدہ، بال سفید، سر کو جھکائے بیٹھی ہے۔ عبداللہ نے کہا، اے بی بی، اگر حسین کا پرسہ دینا ہے، حسین کی بہن حسین کے گھر پہ ہے، یہ سننا تھا۔ زینب نے سر کو پیٹ لیا۔ عبداللہ نہیں پہچانا، میں زینب، میں زینب۔ عبداللہ پھڑک گئے، عبداللہ پھڑک گئے۔ بس ارباب عزا، خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، ان کو پروان چڑھائے۔ ذرا دل کو تھام کے سننا، وہ ماں آئی ہے جس نے کربلا سے مدینے تک کسی منزل پر بچوں کا ماتم نہیں کیا، بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ مگر اب جو زینب گھر میں داخل ہوئی، بچوں کے کپڑے دیکھے، لباس دیکھے، ماں کا دل تڑپ اٹھا، تڑپ کر کہا، آن محمد، ماں آئی ہے، زینب آئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ ہمارے اس خلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گزشتگان و امواج کو رحمت فرما۔ خداوندہ یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، اس ذات کا واسطہ کہ جس کے نام کے لیے کہا گیا جب کوئی اس نام زینب سے دعا توسل کر کے دعا مانگے دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ یہ تمام مومنین و مومنات حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ جو مومنین و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، حج و زیارات سے مشرف فرما۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، صحت کامل عطا فرما۔ جو مومنین برسر روزگار ہیں، روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ جو لاولد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں، جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما، یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ 5 مرتبہ آیہ کریمہ کا درود کرتے ہیں۔ آپ اپنی اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کریں، یہ استجابت دعا کا وقت ہے۔ جب غم حسین میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوں تو اس سے بہتر قبولیت کا کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ خداوندہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، سب کی پریشانی کو دور فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نور الصبا بنت حسن میاں، طیبہ بی بی مرحومہ، مجاہد حسین مرحوم اور جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات ربنا تقبل منا انک ماتم حسین۔